السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ على كل شیء قدیر۔ اے ایمان والو، جان لو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جو مال تم کافروں سے زبردستی بطور غنیمت حاصل کرو اس کے 5 حصے ہوں گے۔ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور باقی 5ویں حصے کو مزید 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمانوں کی عام ضروریات پر خرچ ہوگا۔ دوسرا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لیے ہوگا۔ تیسرا حصہ یتیموں کے لیے، چوتھا فقراء و مساکین کے لیے اور 5واں حصہ ان مسافروں کے لیے ہوگا جن کے پاس سفری اخراجات ختم ہو جائیں۔ اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بدر کے دن اتاری، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، جب اس نے تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کی، اور جس اللہ نے تمہاری مدد کی وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 2 صورتیں بیان ہوئی ہیں، سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ اور سورہ توبہ۔ سورۃ الانفال میں جنگ بدر میں اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی، اس پر تبصرہ بھی ہم نے پڑھا اور جنگ کے آداب بھی سیکھے۔ پھر مومنوں کی کچھ صفات بھی ہم نے پڑھی تھی۔ سب سے پہلی چیز مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ فتح و نصرت کا انحصار ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ دل کی استقامت، اللہ کی یاد اور اس کا حکم تسلیم کرنے پر ہے۔ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی سورۃ الانفال کی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ واتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ وہ تجھ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دے غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، سو اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ پھر ہم نے پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی خصوصیات بیان کی تھی کہ مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے۔ پھر جنگ کے آداب سکھائے گئے تھے آیت نمبر 45 to 47 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ایک تو کسی گروہ کے مد مقابل اگر آ گئے ہو تو جمے رہنا ہے، اور فلاح اسی میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں مت جھگڑو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا ہے۔ دشمن سے مقابلے کے وقت لڑائی کے جو آداب بتائے گئے تھے ان میں پہلی چیز ثابت قدمی اور ڈٹے رہنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن ہی نہیں۔ نیز اس سے مراد انتہائی بے جگری سے لڑنا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ فتح و نصرت کا انحصار ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ دل کی استقامت کے ساتھ ہے، اللہ پر توکل اور ایمان کے ساتھ۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہے جو ہر حال میں لازم ہے، جس میں امیر کی اطاعت بھی شامل ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ آپس میں جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے ورنہ فتح کے بعد شکست آ سکتی ہے۔
پانچویں چیز جو بتائی گئی صبر کرو کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر فرمایا، اے لوگو دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اور جب دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ڈٹ جاؤ۔ پھر مزید فرمایا اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اب جنگ بدر میں ہم جو شیطان نے کردار ادا کیا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف بتا دیا۔ کفار مکہ جب جنگ بدر کی پلاننگ کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ اگر ہم سب لوگ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کرنے اور مسلمانوں سے لڑنے چلے جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مخالف قبیلہ بنو کنانا مکہ پر حملہ کر کے قبضہ کر لے۔ اب ایک تو قافلہ تھا، ہم نے پہلے پڑھا کہ ایک قافلہ تھا جو مسلمانوں کے سارا جو وہ چھوڑ آئے تھے اور اپنا سارا جو جمع کر کے پونجی وہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ تھا، اور پھر دوسرا جو تھا وہ کفار نے جو لشکر تیار کیا تھا۔ یہ ان دونوں کی بات ہو رہی ہے کہ قافلے کی حفاظت کے لیے نکلنا چاہیے۔ یہ بات سن کر کچھ لوگوں کے دل ڈگمگانے لگے۔ شیطان فوراً مذکورہ قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، میں اپنے قبیلے کی طرف سے تمہیں اطمینان دلانے آیا ہوں کہ میرا قبیلہ تمہارے پیچھے مکہ پر حملہ نہیں کرے گا، تم بے فکر ہو کر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے جاؤ۔ پھر کہنے لگا کہ مزید تمہارے اطمینان قلب کے لیے میں خود تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیں کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ ان کو لڑائی کے لیے ابھار رہا ہے۔ قریش اپنے مخالف قبیلے کی طرف سے بے خوف ہو گئے تو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے سب نکل کھڑے ہوئے۔ جب ابلیس نے بدر میں فرشتوں کی آمد دیکھی تو فوراً بھاگ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، اس لیے میں تو جا رہا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ درمیان میں ان کو چھوڑ کر جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمَا فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ آیت نمبر 48 ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا، آج تم پر لوگوں میں سے کوئی غالب آنے والا نہیں اور یقیناً میں تمہارا حمایتی ہوں، پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور اس نے کہا، بے شک میں تم سے بری ذمہ ہوں، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ شیطان اس وقت بری ذمہ ہو گیا، قیامت والے دن بھی وہ ایسی ہی برات کا اظہار کرے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف ایک بار پکارا تھا، تم اپنی مرضی سے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف واضح بتا دیا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو اس کی دشمنی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان غلط راہ پر ڈالنے کے لیے کبھی دوستوں اور کبھی دشمنوں کے روپ میں آ جاتا ہے، کبھی پیر فقیروں کے روپ میں آتا ہے اور انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے شریعت کے ساتھ چمٹے رہنا جو ہے وہ ہمیں کامیابی کی ہمارے لیے ضمانت ہے۔ اب مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دفاع کے لیے اور جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ قوم بزدلی اور نامرادی سے نہیں بچا کرتی، ہمیشہ وہی قوم دشمن سے محفوظ رہتی ہے جو ہر وقت لڑنے اور مرنے مارنے پر تیار ہو۔ چور اسی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے جس میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوں گے، اور جس گھر میں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں چور اس گھر میں جانے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ بھی ایسے ہی چور دلوں کو ڈھونڈتا ہے جس میں وہ جا سکتا ہے، گھس سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دفاع کے سلسلے میں دو باتوں کا حکم دیا، ہمیشہ تیاری کی حالت میں رہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے دفاع پر زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرنا، کیونکہ جو قوم دفاع کے معاملے میں بخل سے کام لیتی ہے ان کے اموال دشمنوں کی تجوریاں بھرنے کے کام آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے لیے جتنی کر سکو قوت کی صورت میں اور تیار بند گھوڑوں کی صورت میں تیاری رکھو، جس کے ساتھ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اور ان کے علاوہ کچھ دوسروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہاری طرف پوری لوٹائی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج بہت سے دنیا میں ہم ملک دیکھتے ہیں کہ جو طاقتور بنے ہوئے ہیں، حاکم بنے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے تمام ممالک سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اپنے دشمن سے ان کے ملک میں لڑتے ہیں۔ کبھی کسی کو جو ہے نا وہ
نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن کوئی ان کی طرف اگر آنکھ اٹھا کے دیکھے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ آیت کے الفاظ سے بالکل واضح ہے کہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ مسلمانوں کا مزاج جو ہے وہ لڑنے مرنے اور مارنے مرانے والا ہے، یہ صرف دشمنوں کو ڈرا کر لڑائی سے دور رکھنے کے لیے ہے، یعنی کہ مسلمان ہر حالت میں چوکنا رہیں گے کہ کوئی ان پہ غلط نگاہ نہ ڈال سکے، ورنہ مسلمان جو ہے وہ امن پسند اور صلح جو ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 میں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ منافقین اور آسین کے ساتھ ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا جائے، جبکہ ایسے لوگ جو مشکل وقت پڑنے پر پاؤں میں پڑ جائیں اور موقع ملتے ہی گریبان تک پہنچ جائیں، ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ ابھی ہم نے پیچھے سورۃ الانفال آیت نمبر 56 اور 7 میں جو پڑھا کہ وہ جس سے تو نے عہد باندھا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے، پس اگر کبھی تو انہیں لڑائی میں پا ہی لے تو ان پر کاری ضرب کے ساتھ ان لوگوں کو بھگا دے جو ان کے پیچھے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حقیقی مومن کون ہوتا ہے۔ سورت کے شروع میں بھی مومنوں کی صفات بیان کی گئی تھی، اب سورت کے اختتام میں بھی اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، آیت نمبر 74 ہے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنے والوں اور انہیں بسانے کے ہر طریقے سے ان کی مدد کرنے یعنی انصار کو حقیقی مومن قرار دیا ہے۔ اب ہماری سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، یہ بھی مدنی سورہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے ہی پچھلی سورت یعنی سورت انفال کا تکملہ ہے، یعنی اس کو مکمل کرتی ہے۔ غالباً اسی لیے عام صورتوں کے برخلاف اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ نازل ہوئی نہ لکھی گئی، اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص پہلے سورہ انفال سے تلاوت کرتا چلا آ رہا ہو اسے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، البتہ اگر کوئی شخص اسی سورت سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو اس کو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، اور بعض لوگوں نے سورت کے شروع میں بسم اللہ کی بجائے کچھ اور جملے الٹے سیدھے بنا رکھے ہیں تو وہ بے بنیاد ہیں۔ اوپر جو طریقہ لکھا گیا وہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفارے جو مکہ تھے ان کی جنگ کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، اور جس میں جو ہے وہ جس کو وادی حنین میں جو جنگ حنین کہلاتی ہے، جنگ حنین میں جو آخری جنگ ہوئی اور شروع میں تو مسلمانوں کو معمولی سی ہزمیت کے بعد فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ کے بعد واقعات بھی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے قبائل قریش جو تھے ان کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی تھی اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اور اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے پائیں۔ موطا امام مالک کی روایت ہے یہ، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر کیا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کیا جائے، چنانچہ جو بچے کچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی ہے، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے دو
چھوڑنے کا کہنا ہے، ورنہ جنگ کا سامان کرنے کے لیے احکامات دیے گئے، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کی جو ان کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرمائی۔ انشاءاللہ آیت نمبر 29 کے تحت اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے، اور اس غزوہ تبوک کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس سورہ میں آئے گا۔ منافقین کی کاروائیاں مسلسل جاری تھیں، اس سورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سورہ کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے براہ راست اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی غلطی پر توبہ کی تھی۔ سورۃ الانفال میں جنگ کے احکام، مسائل اور آداب بیان کیے گئے تھے، تو سورۃ توبہ میں مشرکین عرب اور منافقین سے عملاً جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسماعیل یعنی مشرکین عرب کے خلاف جہاد کرنے کا حکم تھا، اور اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف سے بری ذمہ ہونے کا اعلان ہے جس سے تم نے معاہدہ کیا تھا، تو اس زمین میں 4 ماہ چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی عہد نبھانے کی جو ہے نا وہ مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ عہد نبھانے کو کہا گیا تھا جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار لے کر نکلے نہیں تھے۔ اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے والوں کو عام جنگ کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا، آیت نمبر 5 ہے پس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا جو قربانی کے دن منی میں اعلان کریں کہ اس کے بعد یعنی اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ تو اگلے سال حجۃ الوداع جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، کسی مشرک نے حج نہیں کیا، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب مشرکوں کے لیے مسجد حرام میں داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی، اس سال کے بعد سے آج تک کسی مشرک نے وہاں قدم نہیں رکھا۔ کعبہ دین اسلام کا مرکز اور تہذیب اسلامی کا گہوارہ اور مظہر ہے، اس لیے مشرکین کے مسجد حرام میں داخلے پر پابندی عائد کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 28 میں یا ایھا الذین آمنوا ان المشرکون نجس، کہ وہ نجاست ہے، گندگی ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں بلکہ وہ اپنے اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حج کے موقع پر ہونے والی تجارت عربوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، اس لیے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ غیر مسلمانوں کے مکہ میں آنے پر پابندی لگے گی تو ہماری تجارت پر برا اثر پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب دشمن کو پناہ دینے کی جو ترغیب یہاں پر دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعلان جنگ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب کسی کو پناہ نہیں دی جائے گی، بلکہ عین حالت جنگ میں بھی دشمن کا کوئی فرد یا گروہ تم سے اگر پناہ طلب کرے تو پناہ دینے سے انکار نہیں کرنا، اسے بھی پناہ دینی ہے اور محفوظ جگہ پر پہنچا کر بھی آنا ہے۔
اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دے، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ اب معاہدہ توڑنے والوں کے خلاف جہاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ مشرکین عرب میں سے جن سرداروں نے معاہدے توڑے اور اسلام کے خلاف سرگرمیاں جاری رکھی، ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ پھر وہ اگر اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ کیا تم نے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہیں اپنی قسمیں جنہوں نے توڑ دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے پہلی بار تم سے ابتدا کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ پھر اسلام دشمنوں سے جنگ کرنے کے فوائد بتائے گئے آیت نمبر 12 اور 14 میں، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا، اور اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈر کر ہی اسلام قبول کر لے اور جہنم سے بچ جائے۔ اب عمل صالح جو ہے وہ ایمان کی اولین شرط ہے۔ مشرکین عرب خصوصاً قریش سمجھتے تھے کہ بیت اللہ کا انتظام و انصرام ہمارے پاس ہے، ہم حج کا انتظام کرتے ہیں، ہم اللہ کے مہمان حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اس لیے ہمارا دین کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 19 میں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جیسے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ کے ہاں اصل حیثیت ایمان لانے کی ہے، ایمان کے بغیر مسجد حرام کی خدمت کرنا اور حجاج کو پانی پلانا اس کے جیسے جو کام ہیں وہ اللہ کی نظر میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ یعنی کہ عقیدے پر زور دیا جا رہا ہے کہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور رسول سے محبت کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ ایمان محض زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 اور 24 میں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا سو وہی ظالم ہے۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں تمام مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہر انسان کو فطری طور پر اچھی لگتی ہیں۔ اپنے دل میں بہت پرہیزگار اور متقی شخص انصاف سے یہ سوچے کہ کیا واقعی اس میں اتنی پختگی ہے کہ مذکور بالا آیات میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہونے کی بنا پر ہم چھوڑ سکتے ہیں، یا کسی کی تھوڑی سی ناراضگی یا دنیا کے معمولی مفاد کی بنا پر وہ کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ کسے رکھوں اور کسے چھوڑوں۔ پھر اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کے آبا اور بیوی بچے بہن بھائی عزیز و اقارب مال و دولت وغیرہ اللہ کے دین اور شریعت پر غالب آ جاتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آئینہ ہیلے کے ساتھ سود کی ایک قسم کے ساتھ بے کرو اور بیلوں کی دمیں تھام لو گے اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے اور جہاد ترک کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جسے وہ ختم نہیں کرے گا جب تک کہ تم اپنے دین یعنی جہاد کی طرف واپس لوٹ نہ ہو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اب یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ مشرکین عرب کو زیر کر لینے کے بعد یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا حکم جاری ہوا، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ رسولوں کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان لاتے تھے۔ البتہ آخری نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہ تھے، اس لیے ان کے بچنے کی ایک اضافی صورت رکھ دی گئی کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دے کر مسلم ریاست کے شہری بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ حق سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد تلوار کے زور پر غیر مسلموں کو مسلمان بنانا نہیں، بلکہ اگر وہ اطاعت قبول کر لیں اور جزیہ دیتے رہیں تو وہ اپنے دین پر رہ کر پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے بدلے میں اسلامی حکومت ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی۔ یہاں صرف اہل کتاب سے جزیہ لینے کا ذکر ہے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے بھی اہل کتاب والا معاملہ کیا تھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ مسلمانوں نے اپنے زیر حکومت غیر مسلموں مثلا ہندو، بدھ مت اور کمیونسٹ وغیرہ سے بہترین سلوک کیا۔ اگر اسلامی لڑائی کا مقصد لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو جس طرح عیسائیوں نے اندلس میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان عیسائی نہ ہونے پر مٹا دیا تھا، اسی طرح مصر، شام، عراق، ایران، ہندوستان، چین وغیرہ ہر جگہ سے بزور شمشیر کفار کو ختم کر دیا جاتا اور مسلمان برصغیر میں اقلیت نہ ہوتے بلکہ سارا ہندوستان مسلمان ہوتا اور یہاں کفار کا نام و نشان تک نہ ہوتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، سورۃ البقرہ میں ہم نے آیت نمبر 256 میں پڑھا تھا، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اب فلسفہ جہاد کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ جہاد کا حکم دینے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام کوئی مار دھاڑ کا دین ہے، بلکہ اسلام کا معنی امن اور سلامتی ہے۔ وہ لڑائی جھگڑے کو بالکل پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام خالق کائنات کا سچا اور آخری دین ہے، اسے ماننا ہر انسان پر فرض ہے۔ اس کے باوجود انکار کرنے والوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہر ایک کو ماننے یا نہ ماننے کا اختیار دیتا ہے، لیکن کسی بڑے کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ کی دی ہوئی کرسی، عہدے اور طاقت کو اللہ کے دین کو ختم کرنے اور اس کے نور کو بجھانے کے لیے استعمال کرے۔ جو شخص اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے بزور طاقت روکے، اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 32-33 میں فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ انہیں مانتا ہے مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے گا خواہ کافر لوگ برا جانے۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے خواہ مشرک لوگ اسے برا جانے۔ اب اگلی آیات میں دنیا پرست مذہبی رہنماؤں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ انسانوں کی عادت خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں اپنی مذہبی رہنماؤں پر کامل اعتماد کرتے ہیں کہ وہ دین کے سچے دائی اور ان کے خیر خواہ ہیں، اس لیے اس حکم پر دل و جان سے قربان ہوتے ہیں، ان کے حکم پر دل و جان سے قربان ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ صرف اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے کہ ان کی مذہبی رہنماؤں سے انہیں منع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا ان مذہبی رہنماؤں کے رہن سہن پر غور کرو، ان میں سے اکثر دنیا پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہوں نے مال سمیٹنے کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اصل ان کی نظر جو ہے وہ مال پر ہوتی ہے، وہ دین کی بات بتا کر یا ملے جلے انداز سے بتاتے ہیں، آدھی بتاتے ہیں اور آدھی چھپاتے ہیں، جیسے یہود کے رہنما کرتے تھے۔ ایسے رہنما اس دور میں بھی تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ آیت نمبر 34 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذہبی رہنماؤں پر بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا۔ درست طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، پھر اسی کی روشنی میں رہنماؤں کی بات سننی اور ماننی چاہیے۔
اب اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے کیلنڈر کی ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ پیروی کرنی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ تخلیق کائنات کے دن سے ایک کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا جس میں سال 12 ماہ کا ہی ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس کی پاسداری نہ کرنا یا ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 36 اور 37 میں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور یہی سیدھا دین درست دین ہے۔ تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر حال میں لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام کر دیتے ہیں تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیا ہے، پھر جو اللہ نے حرام کیا اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صاف یہ اہل مکہ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ مہینوں کو لڑائی کی وجہ سے آگے پیچھے کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار کے بتا دی کہ حلال جو ہے وہ مہینے باقی 4 مہینوں کے علاوہ اس میں لڑائی کی جا سکتی ہے، ان مہینوں میں حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنی۔ اب جہاد سے انکار کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاد سے بھاگنے والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں آیت نمبر 38 اور 39 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت ہی تھوڑا۔ اگر تم نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اس کی سنت ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ بدل کر نئے لوگ لے آتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو توبہ کی آیت نمبر 41 ہے، نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب منافقین جو جہاد سے فرار ہونے کی ہمیشہ کوشش کرتے تھے ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ وہ مفاد پرست ہوتا ہے، جہاں اسے ذاتی مفاد نظر آئے سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے، اور جہاں ذاتی مفاد دکھائی نہ دے وہاں وہ مختلف ہیلے بہانوں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب غزوہ تبوک میں نے جس طرح شروع میں تذکرہ کیا کہ غزوہ تبوک کی بات آئے گی، پوری جنگ کا سارا کچھ بیان کیا گیا ہے سورہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی زندگی کا مشکل ترین غزوہ تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، کھجور بالکل پک کر تیار تھی جن پر مدینہ والوں کی غذا کا انحصار تھا، سفر بہت لمبا تھا، زاد راہ کی بےحد کمی تھی اور دنیا کے سب سے بڑی طاقت کیسر روم سے مقابلہ تھا۔ منافق اس جہاد میں شرکت کو خودکشی سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ مختلف بہانے کرنے کی اجازت طلب کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 42 سے 45 تک، اگر کوئی قریب سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور تیرے ساتھ جاتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا اور عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے ہوتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تو انہیں کیوں اجازت دیتا ہے؟ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آ رہا تھا کہ میں نہیں جا سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے رہے تھے اور اس کا عذر قبول کر رہے تھے، یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور تو جھوٹوں کو جان لیتا۔ اب یہ جنگ کہتے ہیں کہ جو جنگ تبوک تھی اس میں صاف صاف منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے چھانٹی کر دی، علیحدہ کر دیا۔ تجھ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ اپنے مالوں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تجھ سے تو اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں۔ اب منافقین، اب جنگ میں تو سارے جا رہے تھے، منافقین نہیں جا رہے تھے، تو اب وہ مسلمانوں پر کیسے طعنہ زنی کر رہے تھے؟ جنگ تبوک میں معاشی حالات نہایت سخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کی اپیل فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھر میں جو کچھ تھا لے کر حاضر ہو گئے، اور یہ جہاد جو تھا غزوہ تبوک کا یہ فرض تھا، سب کے اوپر فرض عین تھا کہ ہر ایک نے نکلنا ہے۔
بعض صحابہ غریب تھے، ان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا. ایک صحابی نے صدقہ میں مال دینے کے لیے ایک یہودی کے یہاں مزدوری کی، جو کچھ ملا لے کر حاضر ہو گیا. کھجوریں تھی، کہتے ہیں کہ ایک مٹھی بھر کھجوریں تھی، دونوں ہاتھ جیسے ہم جمع کرتے ہیں تو اس طرح سے کھجوریں لائی تھی. تو ایسا کوئی مسلمان نہیں تھا، بلکہ کئی لوگ ایسے تھے جن کے حالات ایسے ہی تھے کہ انہوں نے محنت کی اور وہ لے کر آئے. منافقین جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صدقہ دیکھتے تو تانا زنی کرتے. اگر کوئی زیادہ صدقہ لے کر آتا تو اس پر ریاکاری کی تہمت لگاتے، اور اگر کوئی تھوڑا سا مان لاتا تو اس کا مذاق اڑاتے کہ یہ اتنے مال سے روم کو فتح کرنے چلے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 79 میں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منهم سخر اللہ منهم ولہم عذاب علیم. وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے، سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ کن لوگوں کو دینا ہے. زکوٰۃ و صدقات کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں، اور صدقہ ہمیشہ انہی میں سے کسی کو دینا چاہیے، یہ انہیں تقسیم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم الحکیم. صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان پر مقررہ عاملوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، اور گردنیں چھڑوانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے رستے میں اور مسافر میں خرچ کرنے کے لیے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان لوگوں کی لسٹ جو ہے وہ ہمیں بیان کر دی ہے. اب ہم دیکھیں اور ڈھونڈیں کہ ان 8 ایسے لوگ قسم جو ہے 8 قسمیں ان میں ہی تقسیم کرنا ہے. منافقین اسلامی معاشرے کا ناسور ہیں، وہ مسلمانوں کے لبادے میں رہ کر اسلام اور مسلمانوں کو ناکام کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. اسلام اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، جبکہ منافقین اسلامی معاشرے میں برائی کو عام کرنے کی سعی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 67 آیت نمبر 67 اور 68 میں منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے باز سے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. وہ اللہ کو بھول گئے تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً منافق لوگ ہی نافرمان ہے. اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے. منافقین پر سختی کرنے اور انہیں سزا دینے کا حکم دیا گیا اسلامی معاشرے کو کہ اسلامی معاشرہ محفوظ رکھنے کے لیے ایسے فاسقوں سے سختی سے نمٹنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. آیت نمبر 73 ہے اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان پر سختی کر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ جانے کی بری جگہ ہے. مدینہ منورہ تشریف لانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل مدت تک منافقین سے نرمی برتتے رہے اور ان کی سازشوں اور شرارتوں سے درگزر فرماتے رہے، مگر اس حسن سلوک سے اصلاح کی بجائے ان کی سرکشی بڑھتی ہی گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ ان کے ساتھ اب سختی کا رویہ رکھا جائے. اگر منافقین واضح کفر کا اظہار کریں اور اس پر قائم رہیں تو کفار کی طرح ان سے بھی جہاد بالسیف کیا جائے، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد کیا جائے. اور جو منافقین کھلم کھلا اسلام کا انکار نہ کریں تو ان پر طعنت و ملامت اور سختی کی جائے گی، لیکن ان کے خلاف تلوار کا استعمال نہیں کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے خلاف قتال بالسیف نہیں کیا. منافقین کی نماز جنازہ پڑھانا اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا سخت منع کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 84 میں فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے. جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر بھی شرک اکبر کا ارتکاب کرے، غیر اللہ سے مدد مانگے، نماز نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو وحشیانہ قرار دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور سنت کے خلاف یا اسلام کے کسی شاعر وغیرہ کا مذاق اڑائے، ان سب کا نماز جنازہ پڑھائے جانے سے منع فرمایا گیا.
اب ان کی بات آ رہی ہے کہ جو لوگ جہاد میں کسی عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. آیت نمبر 91 سے 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جو چیز نہیں پاتے یعنی کہ سواری کے لیے جو خرچ کریں یا سواری جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں. نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی رستہ نہیں اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اور نہ ان لوگوں پر کہ جب بھی وہ تیرے پاس آئیں تاکہ تو انہیں سواری دے تو نے کہا کہ میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں. اعتراض کا رستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو تجھ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ دولت مند ہیں. وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی سو وہ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ جو آج ہم نے پڑھا سمجھا سیکھا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی غلطی زیر زبر پیش کی کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اس سے درگزر فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ اس رمضان کی سعادتیں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ کیا ہم منافقین جیسا کوئی ان کی عادت جو ہے وہ خصلت جو ہے وہ ہمارے اندر تو پیدا نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دیں جیسا آپ چاہتے ہیں اور ہم سے راضی ہو جائیں ہماری اولادوں سے راضی ہو جائیں ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں سے راضی ہو جائیں جو گزر چکی پیچھے اور آنے والی نسلوں سے بھی راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اس کو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.